قربانی کی اصل مقصد کیا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے جو ہم قربانی دیتے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو میں آپ لوگ بنے رہے۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگے گا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا آپ لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پسندیدہ بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہونے کا لقب حاصل ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے بڑی آزمائش تھی بیٹے کی قربانی۔ اس بیٹے کی قربانی جو اللہ نے انہیں تقریباً 86 سال کی عمر میں عطا کیا تھا۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ بندے کے نزدیک اللہ کی محبت زیادہ اہم ہے یا اس کی دی ہوئی نعمتیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں مالوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اسی طرح نبیوں کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا جس میں اللہ ان سے اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا یہی خواب ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار 3 دن تک آیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے۔ ذرا سوچئے کہ ایک باپ سے اس کے بیٹے کی قربانی مانگی جائے تو اس باپ پر کیا گزرے گی؟ کیا اللہ اتنا ظالم ہے کہ وہ ایک باپ سے اس کے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے؟ لیکن خلیل اللہ نے اللہ کے حکم کو سراخوں پر رکھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر بیٹے بھی اسماعیل جیسے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے کہا ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہی کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر دونوں باپ بیٹے کعبہ سے دور منا کی قربان گاہ میں پہنچ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، میرے ہاتھ باندھ دیجیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر آپ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے چھری پھیرنے لگے تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جس نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبے کو رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل پاس کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا قد صدقت رؤیا ان كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم آپ نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا اور ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک ذبیحہ دے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام سجدے میں جا گرے اور بے ساختہ پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واقعی کتنی بڑی قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی زیادہ پسند آئی کہ اسے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے سنت قرار دیا، اور اسی سنت ابراہیمی کی یادگار میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قربانی بیٹے کی نہیں بلکہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کی دی گئی تھی۔ اللہ ظالم نہیں بلکہ رحمان ہے۔ اللہ اگر بندے کو آزماتا ہے تو اس آزمائش میں بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا مقصد ہم سے ہماری پسندیدہ چیز کو چھیننا نہیں ہے بلکہ یہ صرف دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے اور اس پر کتنا توکل ہے۔ اس عید الاضحیٰ پر قربانی کا اصل مقصد سمجھتے ہوئے ہم سب نیت کریں کہ ہم بھی اپنے اسماعیل یعنی کہ اپنی نفس کو قربان کریں گے۔